پیارے عزیز دوستو، سب سے پہلے آپ سبھی تمام لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ بے شک اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر اپنا خصوصی رحم فرمایا جو ہمیں جمعے کے جیسا مبارک اور برکتوں والا دن عنایت کیا۔ اس مبارک دن میں ایک بڑا قیمتی وقت ہے جو کہ نماز عصر کے بعد مانا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن میں نماز عصر کے بعد ایک خاص وظیفہ ہے جسے آپ لوگوں میں کوئی بھی ایک انسان کرے گا۔ اللہ رب العزت پہلے تو اس کی ہر ایک فریاد، ہر ایک دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد اس کی زندگی کی چل رہی تمام پریشانیوں سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر کوئی بیمار انسان جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اس مبارک وظیفے کو پڑھے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے تیسرے دن ہی اپنی بیماری سے نجات بھی پائے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے رزق میں ترقی چاہتا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو تو ضرور چاہیے کہ وہ ہر جمعے کو نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو پڑھ لیا کرے۔ میرے عزیزان گرامین، ویڈیو کو شروع کریں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ پیارے عزیز دوستو، ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا دن ہے، اور اس دن میں 5 چیزیں بہت بڑی ہیں جو کہ آپ کو ضرور جان لینا چاہیے۔ اس مبارک جمعے کے دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی مبارک جمعے کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اسی مبارک جمعے کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام فوت یعنی کہ وفات ہوئے۔ اسی مبارک جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے، جو بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے جب تک کہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ میرے عزیزان گرامین، یہ جو گھڑی ہے، یہ جو وقت ہے، اس پر کئی روایتیں ہیں، لیکن زیادہ تر روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو وقت ہے یا تو نماز جمعے کے خطبے کے درمیان کا وقت ہے۔ خطبہ 2 حصوں میں ہوتا ہے جمعے کا، اس میں جو بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے چھوٹا سا، مشکل سے مشکل 15 یا 20 سیکنڈ کا، یا تو یہ قیمتی وقت اسی وقفے کا مانا جاتا ہے یا پھر نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک مانا جاتا ہے۔ اور جو آج کا وظیفہ ہے وہ آپ کو نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے بیچ کا ہی ہے، یعنی یہ قیمتی وقت کا وظیفہ ہے۔ میرے عزیزان گرامین، اسی دن یعنی جمعے کے دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی بھی مقرب فرشتہ نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ ہوا میں، نہ پہاڑ میں اور نہ دریا میں، مگر وہ جمعہ کے دن سے ہرگز ہرگز ڈرتے ہیں۔ جمعے کا ایک ایسا یہ مبارک دن ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خاص دن عنایت کر کے ہمیں یہ موقع بھی دیا کہ ہم اس دن میں اللہ سے معافی طلب کر کے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کی توبہ کر سکیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کے اس دن کی برکت سے ہمیں ہر مقصد، ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، جمعے کے دن میں نماز عصر کے بعد جس وظیفے کو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے اس کا طریقہ اب آپ لوگ سمجھ لیجئے، کس طریقے سے پڑھیں گے اور اس میں کیا کیا آپ لوگوں کو پڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس وظیفے کو شروع کرنے کے لیے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا چاہیں تو بہتر ہے درود جمعہ کو پڑھیں۔ بہرحال کوئی سا بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اس مبارک دعا کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ دھیان سے آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس مبارک دعا کو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت بڑی بڑی تکلیفوں نے گھیرا، جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تب اللہ رب العزت نے انہی کلمات کے ذریعے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو شفا بھی بخشی۔ اس مبارک دعا کو آپ لوگوں کو جمعے کے خاص وظیفے میں 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کے 4 پاک اسم مبارک یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو،
ध्यान से आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें, चारों इसमें पाक को आप लोगों को मिलाकर पढ़ना है बिल्कुल इस तरीके से। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या करीमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या करीमु। इन चारों नाम मुबारक को आप लोग मिलाकर 41 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद आखिर में आप लोगों को 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। जो शख्स भी जुमे के दिन नमाज असर के बाद में ये वजीफ़ा कर लेता है, उसकी हर नेक जायज़ दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। वो जो चीज़ भी चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इनायत फरमाता है, बशर्ते उसकी नीयत नेक हो और जायज़ हो, यानी कि उस शख्स का हर जायज़ मकसद पूरा हो जाता है। जिसके लिए भी वो ये वजीफ़ा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो चीज़ इनायत फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के करने वाले शख्स पर खुसूसी नज़र फरमाता है और उसके हर मकसद, हर काम को पूरा फरमा देता है। मालूम ये हुआ कि इस वजीफ़े के ज़रिए आप लोग अपने बड़े से बड़े कामों को भी बना सकते हैं। अगर कोई इंसान इस वजीफ़े को करने के बाद में अपने रिज़्क़ और अपने कारोबार में खैर व बरकत की दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ को बढ़ा देता है, उसके कारोबार में इजाफ़ा कर देता है, बशर्ते नेक नीयत हो और जायज़ हो। इस वजीफ़े को करने वाले शख्स को अगर कोई बीमारी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बीमारी को दूर फरमाकर उसको सेहत भी बख्शता है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, जुमे का दिन इस्लाम में बहुत बड़ा दिन है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी बरकतें हैं। लिहाजा आप लोग अपना कीमती 2 से 4 मिनट का वक्त निकाल कर इस वजीफ़े को जुमे के दिन में ज़रूर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके हर जायज़ मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।